نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے کے دل کو قرار کبھی نہیں آتا، بے قرار ہی رہتے ہیں۔ عشق ہے نا، عشق عشق میں منزل کوئی نہیں پاتا، نہ کوئی مانگتا ہے۔ عشق ہے۔ ایک بڑی مشہور غزل ہوئی تھی، ہمارے بچپن میں سنتے تھے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں سامنے منزل آ جائے۔ اس میں ایک بات کہی تھی اس نے کہ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جو سامنے منزل آ جائے۔ منزل پانے کے بعد پھر وہ ذوق نہ رہتا ہے، جب تک منزل ملتی نہیں تڑپ رہتی ہے۔ ایک سمجھاؤں مثال، بندہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا شروع کرے، چڑھتے 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 اتنا قریب پہنچ جائے کہ اب چند قدم رہ جائے، اب وہاں سے پھر چڑھنا شروع کرے اور پہنچ جائے بالکل چوٹی پر، اور اب آگے منزل نہیں، اور اگر پاؤں بڑھائے گا تو سمجھ میں نہیں ہے بات، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ اہل علم سمجھ لیں۔ اب آگے منزل نہیں ہے نا، نظر نہیں آ رہی، تو اگر قدم بڑھائے گا نا تو گرے گا، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں تک پہنچ کے 4 قدم نیچے آ جائے تاکہ کچھ رہے، کچھ گنجائش رہے چڑھنے کی۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو عاشق ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی گئے تیرے، فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے۔ دانش مندارا اشارہ کافی، خدا کی قسم تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ گئے،
پڑے ہوئے تو سرے گزار ہم بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا، راستے میں اس نے ایک گوہ کا شکار کیا، دبن ایک گوہ کا شکار کر لیا اور چھپا کر لے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو کبھی سرکار کو اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو جانتی نہیں ہے حضور کو، کہا اگر یہ گواہی دے گی نا تو میں ایمان لے آؤں۔ اس نے گو کو چھوڑا، وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی سہم کے، کیونکہ جانتی ہے کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے گو۔ تو میرے آقا نے فصیح عربی میں پوچھا یا دب، تو اس نے بڑی فصیح لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ لبیک و سعدیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہوں، اور لبیک و سعدیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر بھی ہوں اور حضور حکم کرے کام کیا ہے، حکم کرے میں کیا بتا حاضر ہوں۔ پھر حضور نے بڑی عربی میں سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا تخت جو ہے وہ سمندر پہ ہے، جس کی بڑی ایک روایت لمبی ہے مجھے بھی یاد نہیں، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا اے دس مننا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا حضور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ گو کو پتا ہے، نہیں پتا تو آج تک کچھ لوگوں کو نہیں پتا، گو کو پتا ہے کہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ گو کو عربی آئی کدھر سے؟ کون سے مدرسے میں صرف نہ پڑھی اس کی؟ اتنی فصیح عربی میں بات کر رہی ہے گو، کہاں گئی تھی؟ کس مدرسے میں گئی تھی بھائی؟ کون سی صرف پڑھی تھی؟ کون سی نحو پڑھی تھی؟ کون سا علم کلام پڑھا تھا؟ کون سا فصاحت پڑھی تھی؟ یہ عربی کیسے آئی؟ تمہاری ایک نگاہ کرم سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے گزار ہم بھی گئے، پڑے ہوئے تو سرے گزار ہم بھی گئے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، عاشق ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ شعر سنو، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار۔ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں،
شرعوں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حسن ہے جس کی سخاوت کی دھوم حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی حسن کی جن کی سخاوت کی دھوم